Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 684. Ya Shah de jo didar tusi mahavar datar hum tere چرن لاگوں. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. دیندارو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے دیندارو، اے مومنہ، ایک ویک ہوا جب سے یہ نیوز ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ فیروز رسول نے جماعت کو کہی، جماعت کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. دل جاگ اٹھے، سستی دور ہو گئی، جماعت خانے کی حاضری بھی بڑھ گئی، اور ہر آدمی اس امید میں بیٹھا ہے کہ میرا مولا آئے گا، میں دیدار کروں گا. کیا بات ہے اس کے پیچھے؟ یہ سب جو ہوا تو اس کی بیک گراؤنڈ میں کس چیز نے ہمیں ایسا کہہ دیا اور کر دیا؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں. دیدار کا مطلب ہے اپنے پیارے کو دیکھنا. جس کو ہم لو کرتے ہیں اس کو دیکھنے کا نام ہے دیدار. یوں تو ہم آپس میں سب کو دیکھتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے سینکڑوں ہزاروں آدمی ہم کو ملتے ہیں، جاننی پہچاننی، ان کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کسی کو دیکھنے سے ہمارے دل کی ایک بیٹ مس نہیں ہوتی. مگر جب امام آتا ہے، جب ہم امام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اس کے لیے جو محبت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوشی کی لہر دوڑتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں سے پانی اترتا ہے مولا کو دیکھ کے. لوگ رو پڑتے ہیں. یہ رونا ایک محبت ہے. بہت دنوں کے بعد، بہت مہینوں کے بعد ہمارا کوئی بیٹا باہر رہتا ہے، وہ جب گھر پہ آتا ہے تو باپ کے دل میں شاید اتنی سینٹیمنٹس نہیں ہے، لیکن ماں اس کو دیکھ کے رو پڑتی ہے. میں ایک دفعہ مونٹریل گیا، 5-6 برس کی بات ہے. وہاں ہمارے ایک الوائز ہیں، پرویز حیات، تو وہ مونٹریل یونیورسٹی میں سکھاتا بھی ہے. میں نے کہا پرویز، مجھے یونیورسٹی کی لائبریری دیکھنی ہے. بولا اچھا. اس نے بندوبست کیا تو ہم لائبریری دیکھنے گئے. لائبریرین ایک لیبانیز عورت تھی، سلوا اس کا نام. اچھی بڑی محبت سے ملے، لائبریری وغیرہ دیکھی، اس نے کچھ چاہ کا بندوبست کیا تھا، ہم بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تھے. تو پرویز نے مجھے کہا کہ مشنری صاحب، اس عورت کو پوچھو کہ حضرت امام ادھر آئے تھے تو تمہارا کیا ایکسپیرینس تھا؟ وہ بولی کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب اعلی خان ادھر آتے ہیں تو اسماعیلی لوگ اس کو دیکھ کے روتے ہیں، اور مجھے بہت تعجب لگا کہ بھئی کیا بات ہے یہ لوگ روتے ہیں. مگر تھوڑے مہینے پہلے ایزانی سے ادھر آئے اور یونیورسٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ اس کو لے کے تو لائبریری کے اندر آئے. لائبریری وغیرہ دیکھی، تھوڑی دیر گھومتے رہے اور پھر چپ چاپ چلے گئے. تو میں نے دل میں کہا کہ کیسا آدمی ہے
لائبریری دیکھ کے چلا گیا, مجھے بلایا بھی نہیں, تھینک یو بھی نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. تو اسی وقت امام ٹرن ہوئے اور واپس آ کے کہتے ہیں تھینک یو, اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابھی نامعلوم کوئی وجہ تھی بھی نہیں, میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوا, میں رونے لگی. لیکن میں ایکچولی رو نہیں رہی تھی, نامعلوم پانی کیوں نکل رہا تھا. ان کو دیکھا, مجھے کئی برسوں سے میری پیٹھ میں درد تھا, اس کے ہاتھ لگانے سے درد مٹ گیا آج تک. اب مجھے پتہ لگا کہ اس کو دیکھ کے بہت سے مرید رو پڑتے ہیں. یہ رونا محبت کا ہے. حالانکہ میں یہ درجے پہ نہیں ہوں, لیکن جب اس نے ہاتھ لگایا تو میں خود رو پڑی. یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو دیکھتے ہیں, وہ دیدار نہیں ہے. دیدار اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم پیار کرتے ہیں, اس کو دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کا نام دیدار ہے. غم مٹ جاتا ہے, دکھ مٹ جاتا ہے, فکر چنتا مٹ جاتی ہے. اور جب ہم امام کا دیدار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. گناہ کمزوری ہے. گناہ جو ہے ہماری ویکنیس ہے. بہت سے گناہ ہم اس لیے کر لیتے ہیں مجبوری سے, کرنا نہیں چاہتے لیکن کرنا پڑتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسے وہ سب گناہ بخشے جاتے ہیں. البتہ میں یہاں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں, 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتے. بندگی کرنے سے اور بھی کوئی قربانی کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اور اس کا اشارہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے. اور ہمارے امام مولانا سلطان محمد شہداتار نے بھی ہمیں کیا کہا کہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو معاف نہیں ہوتے. میں آج اس ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن جو دوسرے صغیرہ گناہ ہیں, دعا نہیں پڑی, بھول گئے, لیٹ پڑی, اور کچھ ہوا, عبادت پوری نہ کی, کچھ بے ادبی ہو گئی, ایسے ہم سے بہت سے ہماری ویکنیس کے کارن سے گناہ, غلطیاں, بھول چوک ہو جاتی ہے. اس کو دیکھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے. مشنریوں کی ایک مہمانی تھی, 30s کی بات ہے یہ, یعنی اس بات کو 70-75 سال ہو گئے. مشنریز بھی تھے اور دوسرے وہ امک ایسے بھگت تھے کہ جو جماعت خانے میں گنن وغیرہ بولتے ہیں. اور امام فرمان کر رہے تھے. فرمان کے بعد مولا پوچھتے ہیں تمہارے میں کوئی ایسا ہے کہ جو پاک ہے؟ کس کی ہمت ہو گئی یہ کہنے کی کہ میں پاک ہوں؟ ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہوا تو کہتا ہے خدا میں پاک ہوں. ہاں, کوئی گناہ نہیں کیا, خدا بہت گناہ کیا. تو پھر تم بولتے ہو گناہ بہت کیے اور پھر بولتے ہو میں پاک ہوں. کہتے ہاں, خدا صدر الدین نے کہا ہے دیدار کیا شاہ علی تنا تینی کرایا ابھی چلا تھا. یا مولا تیرا میں نے دیدار کیا, میں پاک ہو گیا. بابا بہت خوش ہوا. شاباش, یہ ایمان کی نشانی ہے. جب ہم امام کا دیدار کرتے ہیں, آج میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. ہماری نظر امام کو جس نظر سے دیکھتی ہے دوسرے لوگ بھی امام کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم جس طرح دیکھتے ہیں دوسرے اس طرح نہیں دیکھتے. اسی طرح سے امام ساری دنیا کو دیکھتا ہے, مسافریاں کرتا ہے, سب کو ملتا ہے, لیکن جب وہ ہمارے اندر آ کے ہمیں دیکھتا ہے اس وقت اس کی جو نظر دیکھتی ہے اس نظر سے وہ دوسروں کو نہیں دیکھتا. یہ بات, یہ کنیکشن ہے ایمان کا کہ ہم اپنے امام کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے,
اس لیے اس نظر سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس نظر کے اندر نورانی طاقت ہوتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں یہ مولا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے نور پاتے ہیں. تو اس نظر سے جب امام ہمارے پاس آتا ہے تو وہ نورانی نظر سے ہمیں دیکھتا ہے. اس نورانی نظر کے اندر رحم ہے، مرسی ہے، کمپیشن ہے، دیا بھاونا ہے، محبت اور پریم ہے. دلوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. اور امام کی میٹھی نظر جو ہے، چونکہ ہم اسماعیلی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے. اے مومنو، خدا جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے، اس کی کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. تو پھر خدا ہے کیا؟ خدا انرجی ہے، نور ہے. لیکن نور کو انگلش والوں نے لائٹ کہا ہے، مگر لائٹ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ جو عربک زبان کے نور میں ہے. خدا رحیم ہے، کریم ہے، رب ہے، خالق ہے. خدا کے جو 99 ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب کے سب نور میں موجود ہیں. ورڈ لائٹ کے اندر خدا کے 99 ایٹریبیوٹس شامل نہیں ہوتے. البتہ ہم جب خدا تعالیٰ کے نور کا ذکر کرتے ہیں تو کیپٹل ایل سے لکھتے ہیں. پھر بھی عربی زبان کے ورڈ نور کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. نور خدا تعالیٰ خود ہے، اللہ نور ہے. خدا کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں کا جو نور ہے وہ خدا ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور خدا تھا. وہ لائٹ، وہ نور ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہی نور کہ جس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے رحیم، خدا رحیم ہے. خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنا دیا اور اس انسان کا نام ہے محمد. خدا کی جو رحمت ہے وہ پرسونیفائی ہوئی محمد کے اندر. اس لیے خدا تعالیٰ نے محمد کو کہا، اے محمد تم رحمت للعالمین ہو. جتنے بھی خدا کی کریشن ہے اس کے اندر رحمت محمد ہے. اور پھر خدا تعالیٰ کے اندر جو طاقت ہے، خدا تعالیٰ کے اندر جو مائٹ ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، اس کو کہتے ہیں قوت، اور وہ علی ہے. تو خدا تعالیٰ کا جو نور ہے وہ محمد اور علی سے مل کے بی بی فاطمہ کی معرفت، امام حسین، امام زین العابدین اور ان تمام اماموں میں سے اترتے اترتے آج مولانا حاضر امام کے اندر وہ جو نور موجود ہے، وہ نور ہمارا مالک ہے. ہم اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ظاہر کی آنکھیں وہ نور نہیں دیکھ سکتی. البتہ عبادت کرو بیت الخیال میں تو کسی دن وہ رحم کرے تو اپنا نور دکھائے. لیکن ظاہر میں جیسے کہ ایک کیمرہ ہے، وہ جب یہ پکچر لیتا ہے تو جو آبجیکٹ ہے اس کا عکس پڑتا ہے فلم کے اوپر، اور جتنے بھی اس میں رنگ ہیں تمام کے تمام وہ رنگ کیمرہ کے لینس میں سے نکل کے اس فلم میں آ جاتے ہیں. بالکل اس بات کو بھولنا نہیں. جب امام کو دیکھو گے تو امام کی شکل ہماری آنکھوں کے کیمرہ کے لینس کی معرفت، ہمارے مائنڈ کے اندر جو فلم ہے اس پہ جو امپریشن آتا ہے وہ امپریشن نوری امپریشن ہے. امام کی آنکھوں میں نور ہے. اس نور کا امپریشن جب ہمارے دل پہ پہنچتا ہے
ایک پیس پیدا ہوتی ہے، ٹرنکویلٹی، خوشی پیدا ہوتی ہے. آدمی کو ایسا لگتا ہے میں ہلکا ہو گیا ہوں. ہلکا یعنی لائٹ فیل کرتا ہے، وزن ہیوی پنا مٹ جاتا ہے، اور ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے کہ وہ خوشی کھانے پینے کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی. وہ خوشی بالکل جدی خوشی ہے. یہ خوشی ہم کو امام کے ظاہری دیدار میں بھی ملتی ہے، اور اسی لیے ظاہری دیدار جو ہے وہ ہمارے اندر ایک قسم کی، دیکھو ابھی تک حاضر امام آئے نہیں ہے دنیا بھانے، صرف نیوز ملی ہے تو جماعتوں کے اندر ایک قسم کی خوشی پیدا ہو گئی ہے، اویکننگ پیدا ہو گئی ہے. آدمی جاگ اٹھے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئے گا. الحمدللہ جب یہ مرید حاضر امام کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ تمام خوشیاں ملتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے. اے مولا، میں کھڑا ہو کے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تو مجھے دیدار عطا کر. اور دیدار کی مانگنی کرنا یہ ہمارے مذہب کے ایکشنز میں سے ایک ایکشن ہے، دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. مانگنے والی چیزوں میں ایک اعلیٰ درجے کی چیز یہ ہے کہ دیدار کی مانگنی کی جائے. اور دیدار کے لیے اتنے ہمارے گنانوں کے اندر پاٹھ موجود ہیں، جدی جدی قسم کے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دیدار جو ہے محبوب کا، معشوق کا، اپنے بیلوڈ کا، جس کو ہم پیار کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کا نام دیدار ہے. اور دیدار سے دل کو خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اس خوشی کا اظہار ہمارے اندر کی بہت سی غلطیاں، گناہ، مسٹیکس، ایرر، دھوڑ مٹی سب کلین کر کے ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو تازہ اور فریش کر دیتی ہے. حضرت امام کا جو دیدار ہے، جس دن دیدار کرو، میں نے 10 برس سے کیا زیادہ، 87 میں 13 اور 5 18 سال ہوئے. ٹورنٹو کے ڈون ملز جماعت خانے میں میں نے ایک وعظ کی تھی دیدار پر. میں نے کہا کہ اللہ میرے یہاں جو دیدار ہے حاضر امام کا دیدار، آپ کبھی دیکھو اس کو محبت اور اپنے ایمان سے دیکھو، اس کے چہرے کے رنگ بدلتے ہیں. سب کو دیکھتا ہے. 10,000 آدمی بیٹھے ہوں گے تو ہر ایک سے اس کی آنکھ ملتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے نارمل کنڈیشن میں، لیکن سب کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مولا مجھے دیکھتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے. اس کے چہرے کے رنگ بدلتے ہیں. میں نے کہا اس چہرے میں جو مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ کا چہرہ ہے، اس میں سلطان محمد شاہ کا چہرہ ہے، اس میں علی شاہ کا چہرہ ہے، اس میں شاہ حسن علی شاہ کا چہرہ ہے، اس میں مولانا حاکم کا چہرہ ہے، اس میں مولانا مستنصر باللہ کا چہرہ ہے. اس نے جتنے بھی جامع کیے ہیں ان کے جو اکثر ریفلیکشنز اس چہرے میں ہیں. کس چہرے کا دیدار کرنا ہے آپ کو؟ علی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ علی دکھے گا. 1923 میں 23 میں ہندوستان کی حالت ایسی تھی کہ آریہ سماج مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے بڑی کوشش کر رہا تھا. اس کے جواب میں خلافت موومنٹ شروع ہوئی مسلمانوں میں سے کہ وہ ہندوؤں کو مسلمان بنانا چاہتے تھے. دوسری طرف مہاتما گاندھی کی ہریجن موومنٹ تھی ایک، کہ جو بنگی چمار چھوٹی کلاس کے لوگ ہیں ہندو، ان کو ڈپریس کلاس سمجھتے تھے، انٹچیبل سمجھتے تھے، ان کو وہ ایمنسیپیٹ کرنا چاہتا تھا. ایسے سمے کے اندر کرسچن لوگوں نے جگہ جگہ اپنے مشن شروع کیے کہ یہ جو نیچ کلاس کے لوگ تھے جن کو ہندو ہیٹ کرتے تھے ان کو وہ کرسچن بناتے تھے. یہ 1921 سے شروع ہوا اور 1925-26 تک بڑی گرمی رہی ہندوستان کے ایٹماسفیئر میں. اس وقت
1922-23 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ تاتار نے 2 مشنریوں کو اپوائنٹ کیا. ان 2 مشنریوں میں سے ایک خدا بخش تھا. خدا بخش طالب ہمارا یہاں کی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا پردادا تھا. دوسرا ایک مشنری تھا اور وہ مشنری تھا علی محمد دایا، جو 108 برس کی عمر تک کسمو میں جیتا رہا اور تھوڑے برس ہوئے گزر گیا. ان 2 مشنریوں کو اپوائنٹ کیا کہ تم ادھر جا کے یہ جو نیچ کلاس کے لوگ ہیں جن کو ہندو ہیٹ کرتے ہیں ان کو اسماعیلی بناؤ. تو یہ موومنٹ شروع ہوئی اور 3 برس کے اندر الحمدللہ ان مشنریوں نے 2-3 مشنری اور بھی آ گئے. لگ بھگ 3-3.5 ہزار لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. اس میں ایک آدمی تھا پیرانی کر کے، وہ تھا تو ہندو لیکن کرسچن ہو گیا تھا. اس کو ہمارے مشنریوں نے اسماعیلی مذہب میں انٹروڈیوس کرایا. اس میں میرے خود کے فادر ان لا تھے مشنری محمد مراد علی. اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہے. وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے لیکن میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ بھگوان کا اوتار ہے، رام ہے، کرشن ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، بامبے آئے. امام کو عرض کی گئی کہ خداوند ادھر ایک آدمی ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. بولا آ کے بیٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھگوان، گجراتی میں بولتا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے مشنری کہ رام کا اوتار آپ تھے، کرشن کا اوتار آپ تھے. مرغا فرمایا سچ ہے. تو اگر یہ بات سچ ہے، وہ کہتا ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھ سے کہ آپ مجھے وہ روپ دکھاؤ کہ گوپیوں کے ساتھ راس کھیلتے تھے کرشن کے اوتار میں. ماں باپ ہنسے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صاحب نے دیکھا. 1 منٹ بھی نہ ہوا اور مولا کے سامنے سجدے میں گر گیا. آنکھوں سے خوب آنسو نکلے. بہت خوش ہوا، بہت رویا. مولا نے اس کا نام جعفر علی رکھا. اس کا پوتا آج بھی ادھر ٹورنٹو میں رہتے ہیں، بیٹا بھی ہے اور بہت برسوں تک موروگورا کے اندر اپنا ریلیجن ٹیچر بھی تھا. میں پرسنلی اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. گزر گیا بیچارہ، لیکن بعد میں وہ بولتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کرشن گوپیوں کے ساتھ راس کھیل رہے ہیں، وہ روپ میں نے دیکھا. ایمان جو ہے وہ تمام روپ کے اندر موجود ہے. ہم انسان ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن دینداروں، یہ جو پرندے ہیں نا، پنچھی، برڈز، یہ اینیملز، یہ لوگ بھی ایمان کا دیدار کرتے ہیں لیکن کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. ساری دنیا میں اس کا نور موجود ہے. ہر جگہ جس طرح چاند سورج کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اس طرح خدا کا نور ہر جگہ موجود ہے. ہم خوش نصیب ہے اسماعیلی کہ وہ نور سینکڑوں ہزاروں برس سے اترتے اترتے آج ہمارے پاس ہمارے امام کی معرفت سے ہمیں ملتا ہے. حضرت امام کے آنے کی طلب کرو، اس نور کو دیکھنے کی طلب کرو، سیکھ، اس کے دیدار کو سیکھ کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو اور اس حضرت امام کے دیدار کو سمجھنے کی ایک اور کوشش ہے. آج میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. میری ٹپ یہ ہے، ہماری یہ 2 آئی بروز ہیں، ان 2 کے بیچ میں پیشانی کے اوپر اس جگہ نارمل ہندو عورتیں ادھر ایک چھوٹی سی بندی لگاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ اگر یہاں سوراخ کیا جائے تو اس کے پیچھے
1 इंच जितनी कैविटी है। हम जब सांस लेते हैं तो ये सांस उस कैविटी में से निकल के हमारे लंग्स में जाता है। इस जगह आप इमाम को अच्छी तरह से देखो, पिंकिश लाइट, बहुत ब्राइट नहीं लेकिन पिंकिश लाइट फ्लिकर करती होगी। यहां इमाम की इस परेशानी में हमको पिंकिश लाइट दिखेगी। किसी को दिखेगी, किसी को नहीं दिखेगी। उस आदमी के खुद के ईमान के ऊपर इस आधार है ये, और ये लाइट हमेशा होती है। खसूसी तौर पे जब मौला अपने मुरीदों के अंदर आता है तो इस लाइट की बख्शिश मिलती है उन लोगों को कि जो इसके लायक होते हैं। मगर है, इमाम के चेहरे को देख के सलवात पढ़ो और अपने दिल में उसकी मोहब्बत को फील करो। लेकिन जितने दिन बाकी हैं, आज किस तारीख हुई? 10 दिन मई महीने के बाकी हैं। 10 दिन दूसरे हैं, 19-20 दिन हैं। इन 19-20 दिन के अंदर इस माशूक को मिलने के लिए हम क्या तैयारी करें? कुछ न कुछ तो करना होगा ना। अगर हमारा महबूब आता है तो हम उसकी कुछ तैयारी करें, फूलों का हार लेके जावे, कुछ खाना पकाएं, कुछ ऐसी चीज तोहफा देंगे उसको। उसकी तैयारी ये है कि इबादत करो, हर रोज जमात खाने पहले से ज्यादा आओ, और खास तौर पे दुरूद पाक की यानी सलवात की तस्बीह निकालो। उसके आने से पहले अपने आप को ये तैयार करो कि ए मौला, तू जो आता है, तेरी रहमतों, तेरी करामतों, तेरी नूरानी बख्शिशों को मैं उठा सकूं और समझ सकूं, उसके लिए तू मुझे ताकत दे। ये हमारी तैयारी है कि हम उस इमाम को भेजना के लिए याद करते हैं। इस इंतजार में हम उसके लिए आजिज़ी करते हैं कि हमको वो बख्शिशें दे कि जो बख्शिशें तू अपने प्यारों को देता है। अपने दिल में इसके लिए रोज तमन्ना करो, तेरे पांव लगूं मेरे मौला, मुझे तू दीदार दे। दीदार की मांगनी एक अजीब बात है। पीर सदर दीन, पीर हसन कबीर दीन, पीर ताज दीन, पीर नसीर दीन, पीर साहिब दीन, पीर शमसुद्दीन, पीर सदगुर नूर, हमारे इन तमाम महान पीरों ने इमाम के दीदार की तमन्ना की है और दीदार के ऊपर हमको तैयार होने के लिए वो रास्ते दिखाए हैं। और इसलिए ए मोमिनो, अपने आप को भी पाक पवित्र बनाने की कोशिश करो। हमारी भूलें, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, हमारी बदियां, बुराइयां छूट जानी चाहिए। इमाम का दीदार करके मांगनी करो दिल में, या मौला मेरी सबसे बड़ी ये बदी है, इस बदी को तो दूर कर दे। बहुत सी बदियां हमारे अंदर, इन बदियों का जिक्र करने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई बदफेलियां करता है, खराब नजर करता है, बहुत से किस्म की हमारे अंदर बुराइयां मौजूद हैं। लेकिन इमाम के दीदार के वक्त कम से कम एक बड़ी बुराई को दूर करने की दुआ मांगो। ए मोमिनो, आप सब मोमिन हो, आपके दिलों में इमाम की मोहब्बत है। बात सिर्फ समझ की है और वो समझ मौला देता है। आबाद रहो, सुखी रहो, मौला बरकत देवे, ईमान ज्यादा करे, अपनी मोहब्बत ज्यादा करे, अपनी मारिफत देवे, अपनी रहमत को समझने की हमें तौफीक देवे और मौला के लायक मुरीद बनने की हमें तौफीक देवे। हमारी नेक उम्मीदें पूरियां करे, आने वाले वक्त और टाइम के लिए हमें तैयार करे कि ऐ मौला तेरे खेल निराले हैं और आज जो तू कुछ कर रहा है, देखो मौला जिंदारो,
کتنا گھومتا ہے، کتنا پھرتا ہے کہ ینگ آدمی بھی نہیں کر سکتا. یہ آنے والے جومے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. جس طرح سلطان محمد شاہ داتار نے جماعت کو اس قابل بنا دیا کہ وہ معمولی حالت سے نکل کے ایک قسم کی رائل فیملی بن گئی، اور حضرت امام کو یہ سب سونپا. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ یہ ایٹامک ایج کا امام ہے. اور 1973 میں نیروبی کے اندر حضرت امام نے یہ کہا کہ میں تمہارا ایٹامک ایج کا امام ہوں، انشاءاللہ فیوچر کے اندر اسپیس ایج کا امام آئے گا. اور یہ فرمان پرنٹنگ میں بھی ہے. تو وہ آنے والے امام کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے جماعت کیسی ہوگی اور جماعت کو کیا کرنا ہوگا، آج امام اس کے لیے بندوبست کر رہا ہے. یہ 15 منی ایک خاص سگنیفیکنٹ ہے. 2 برس کے بعد حضرت امام کی گولڈن جوبلی ہے. اس گولڈن جوبلی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حضرت امام ہم کو روحانی طور پہ تیار کرا رہے ہیں. ابھی تک حضرت امام نے اس بات کے لیے کہ اس کی جوبلی کس طرح منائی جائے اس کے لیے ڈسکس نہیں کیا، رکھا ہوا اسی طرح سے. لیکن ہم کو انشاءاللہ مولا کے اس گولڈن جوبلی کی دیکھنے اور سیلیبریٹ کرنے کی مولا توفیق دے، اور آپ سب کو اور آپ کی اہل اولاد کو مولا خوشیاں دے، برکتیں دے. سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو، دین میں دنیا میں مولا آپ کی ہر نیک میں پوری کرے، چڑھتی کرے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، 10 شکریت میں پڑھا رکھے، فرمان بردار محبت کرنے والا مومن بناوے. ایسا